اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ قاف، لام پیش قل، نون، ہا زبر نہ، قل نہ، با زیر بی، طا واو پیش قو، قلنا اهبطوا، میم نون زیر من، ہا الف زبر ہا، منہا، جیم زبر جا، میم یا زیر می، جمی، عین دو زبر عن، جمیعا، فا زبر فا، حمزہ میم زیر ام، میم الف زبر ما، فإما، یا حمزہ زبر یا، یہ یا کے بعد یہ حمزہ الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے، کوئی بھی حرکت آ جائے تو الف کے اوپر حرکت آنے کی وجہ سے وہ پھر الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو یہ الف کے اوپر جو یہ اس کو کہتے ہیں جزم، دال کی طرح مڑا ہوا، تو یہ جزم بھی حرکت کے حکم میں ہے۔ تو حرکت الف کے اوپر آ جائے تو وہ پھر الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے، اس لیے اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے۔ یا حمزہ زبر یا، تا زیر تی، یا نون زبر ین، نون زبر نہ، یأتین، کاف میم پیش کم۔ اب یہاں پہ ایک یہ میم ساکن ہے اور ایک یہ میم آگے ان دونوں میموں کو ملا کے ہم نے ایک میم بنا دیا۔ اب یہاں پہ ایک میم پڑھی جائے گی اور دوسری میم کو یہ جو لکھنے میں آ رہی ہے، اس میم کو ظاہر کرنے کے لیے یہ اوپر تشدید آ گئی ہے۔ تو جس میم اور نون کے اوپر تشدید آ جائے، یہ سین کی طرح جو تین دندانے سے بنے ہوئے ہیں، اس کو تشدید کہتے ہیں۔ جس میم اور نون کے اوپر تشدید آ جائے، اس میم اور نون کے اوپر ہمیشہ غنہ کیا جاتا ہے، چاہے اس کے بعد کوئی بھی حرف آ جائے۔ اب یہاں پہ میم اور نون کے اوپر یہ دونوں حروف کٹھے آ گئے، دونوں کی مثال یہاں پہ آ گئی، تو یہاں پہ غنہ کیا جائے گا، اور غنہ ہوتا ہے آواز میں تھوڑی دیر آواز کو ٹھہرانے کو غنہ کہتے ہیں۔ میم نون زیر من، نون یا زیر نی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، ہا پیش ہو، دال دو زبردن، ہدن۔ اب یہاں پہ ہم وقف کریں گے، اس لیے کہ ساری آیت یہاں تک اگر ہم پڑھتے ہیں تو سبق زیادہ لمبا ہو جائے گا، اس کا ہم یہاں پہ وقف کریں گے۔ جس لفظ پہ وقف کیا جائے اس کے آخری حرف کو ساکن پڑھا جاتا ہے، اور یہاں پہ آخری حرف ہے دال، جس کے اوپر حرکت آ رہی ہے، اور اس کے اوپر دو زبریں ہیں، تو وقف کرنے کی صورت میں ہم یہاں پہ ایک زبر پڑھیں گے اور ایک زبر کو الف بنا کے پڑھیں گے، تو وقف ہمارا ہوگا اس طرح، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہُدًى، یہاں پہ بھی وقف کر سکتے ہیں،
یہاں پہ وقف ہوگا جمیعا، یہاں پہ ابھی وقف کی صورت میں ایک زبر پڑھیں گے، تو ملانے کی صورت میں دونوں زبر پڑھی جائیں گی، یہاں پہ غنہ بھی ہوگا جمیعا فإما، وقف ہوگا جمیعا۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق یہ یہیں تک ہوگا، یہاں پہ ہم نے وقف کیا۔ منی ہدا ملا کے اگر پڑھا جائے تو پڑھا جائے گا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ، ملا کے ہم یہاں ایسے ساری آیت پڑھیں گے، لیکن ہم نے یہ سبق یہیں تک مکمل کیا۔ منی ہدا